بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آئیے اس میں ہم اجرا قواعد کرتے ہیں اور قواعد کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے مطابق پڑھیں گے۔ دیکھیے اس میں ایک دم آسان ہم نے کر دیا ہے۔ یہ جو آپ ریڈ کلر میں دیکھ رہے ہیں یہ الفاظ، یہ پر پڑھے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہاں قاف کو پر پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے پر اور باریک میں آپ کو ایک فرق سمجھا دوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کو قل پڑھا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ تم فرماؤ، اے محبوب تم فرماؤ، اور اگر کل پڑھا جائے تو علماء فرماتے ہیں اکل یاکل سے کل تم کھاؤ۔ تو دیکھیے اتنا فرق ہو جاتا ہے، تو اس لیے عربی کو تجوید کے مطابق پڑھنا بہت ضروری ہے، مخرج اور صفات کے ساتھ میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو کل اور قل میں آپ نے فرق سمجھ لیا، تو اس کو پر پڑھا جائے گا قل پڑھیں گے، کل نہیں پڑھیں گے، قل پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں گے اللہ کے لام سے پہلے حرف واو پر زبر ہے، اس لیے ہم اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، پر پڑھا جائے گا۔ یہ جو آپ گرین کلر میں دیکھ رہے ہیں نا، تو یہاں پر یہ قلقلہ ہوگا، ادھر ہم نے لکھ بھی دیا ہے۔ قلقلہ اس لیے ہوگا کہ یہاں وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے، دال کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، احدن سے احد کر دیں گے۔ جب احد کریں گے تو دال ہو جائے گا ساکن، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ دیکھیے ریڈ کلر میں اللہ کا لام ہے، تو جیسے ہم نے پر پڑھا تھا اوپر، ویسے ہی یہاں پر اس کو پر پڑھیں گے۔ یہاں ہم صاد کو بھی پر پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ کو ہمیشہ ہر حالت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ دال کو بھی ہم یہاں پر قلقلے کے ساتھ میں پڑھیں گے، جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا تھا۔ اس کے بعد میں اگر آپ توجہ کریں گے تو ادھر دیکھیے یہ ہم نے لکھا ہوا اظہار شفوی اس کلر میں، تو اس کلر میں آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا میم، اس میں اظہار شفوی ہوگا۔ اظہار شفوی میں گنہ نہیں کرتے ہیں۔ اظہار شفوی کا قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس میں اظہار شفوی ہوتا ہے، یعنی گنہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دال میں آپ دیکھیں گے تو دال میں قلقلہ ہوگا، اس لیے کہ دال ساکن ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے۔ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی مخرج میں جنبش اور حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا بالکل اسی طرح۔ اور یہاں پر دیکھیے واو میں واو مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر ہم اس کو ہائی لائٹ کرنا تھوڑی توجہ نہیں رہی ہے، اس کو بھول گئے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ حروف مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ دال میں قلقلہ ہوگا جو ہم نے ابھی اوپر بتایا تھا۔ یہاں لام میں میم میں اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، اور یہ نون میں آپ دیکھ رہے ہوں گے نیلا کلر، یہاں پر ہم نے لکھا ہوا ہے نیلے کلر میں کہ ادغام ہوگا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا۔ ادغام کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ادغام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک گننے والا اور ایک بغیر گننے والا۔ نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو بغیر گننے والا ہوتا ہے، اور باقی 4 حروف آئیں تو اس میں گننے والا ہوتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد میں لام آیا ہے جو کہ بغیر گننے والا ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا لیکن ہوگا بغیر گننے والا۔ اسی طرح یہ تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر و 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تنوین ہے، یہ تنوین میں اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ یہاں پر آپ توجہ کریں گے تو ہم نے لکھ بھی دیا ہے ایسے کلر میں۔ اظہار کا قاعدہ اس لیے ہوگا، اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد
حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، اور یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد میں حمزہ حروف حلقی میں سے آیا ہے، اور یہاں دال میں قلقلہ ہوگا جیسے اوپر ہوا تھا، اور یہ لام پر آپ غور کریں گے تو کھڑا الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش کیا ہے؟ کھڑی حرکات ہے، اور کھڑی حرکات اصل میں حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی جس طرح حروف مدہ کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے اسی طرح کھڑی حرکات کو بھی کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب ان تمام قواعد کی روشنی میں آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ذوق ملے گا۔ پھر سے آئیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، قل هو اللہ، هو اللہ نہیں، هو اللہ، اللہ کے لام کو پر پڑھیے توجہ کے ساتھ، احد، احد، دیکھیے دال میں آپ کو بعد میں آواز آ رہی ہوگی، یہی قلقلہ ہے، احد، اور ہا کو بھی برابر نکالیے، قل هو اللہ احد، هو احد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، سمد نہیں صمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، لم یلد، یلد یہ دال میں قلقلہ ہے، اس طرح سے کیجئے، لم یلد ولم یولد، واو میں مدہ، یولد ایک الف کھینچ کے، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ کفوا احد، یکن کو یکل جو پڑھ رہے ہیں ہم یہی ادغام ہے، کہ گنہ اس لیے نہیں کر رہے کیوں بغیر گننے والا ادغام ہے یہ، لہو اس کو ایک الف اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ کھڑی حرکات جو ہوتی ہے الٹا پیش، کھڑا زیر، کھڑا زبر، یہ کھڑی حرکات بولتے ہیں اس کو، یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، یعنی اس کو بھی ایک الف کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے، یکن لہو کفوا احد، کفوا، ون میں اظہار ہوگا، اظہار میں گنہ نہیں ہوتا، ایسے نارمل پڑھتے ہیں، کفوا احد، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ دیکھیے قرآن مجید کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نمازوں کو درست کیجئے، قرآن مجید درست پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے پاس میں کوئی قاری صاحبان یا کوئی آپ کے عالم دین ایسے ہیں، امام صاحبان، کہ جو آپ کو صحیح قرآن سکھا دیں، تو اگرچہ آپ پیسے دے کر کے ان سے سیکھ لیجئے۔ قرآن شریف کا درست پڑھنا بہت ضروری ہے، درست نہیں پڑھیں گے تو بعض دفعہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ معنی فاسد ہونے کی وجہ سے ویسے بھی پڑھیں تو بجائے ثواب کے گناہ ملتا ہے، اس لیے کہ ہم نے درست پڑھنے کی کوشش نہیں کی، نہ درست کوشش پڑھنا، اس کو یہ ہمارا کام ہے، ہم نے اپنے ویڈیو کے ذریعے یہ کوشش ہماری ہے کہ آپ درست مخارج سے سیکھنے والے بن جائیں۔ اگر آپ کے بچے مکتب وغیرہ میں کہیں پڑھتے ہیں تو ان کو یہ ویڈیو دکھائیے، اگر آپ مکتب میں پڑھاتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے طلباء یا آپ سے جو منسلک ہیں وہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوں، موبائل، ان کو اگر چلانے کی اجازت ہو تو یہ ویڈیوز دکھائیے ہمارے، انشاءاللہ فرق پڑے گا ضرور۔ دیکھیے اس کو درست مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ کہ آپ مخرج درست کر لیجئے، دوسرا ہے کہ آپ قواعد یاد کر لیجئے، اس کا ویڈیو ہم نے پورا بنایا ہوا، آپ دیکھیں گے نا ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی پر، مدنی قاعدے کے نام سے پورا ایک ہے۔ تو یہ دو چیزیں کہ بھی آپ نے درست کرنی، پہلا مخارج کہاں سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے، اور دوسرا قواعد۔ اس کے بعد پھر آپ مشق کریں گے، سبق پڑھیں گے تو انشاءاللہ درست ہو ہی جائے گا۔ آپ کوشش کریں گے، اللہ مدد فرمائے گا، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ضرور ہو جائے گا۔ اور اپنا آپ کمنٹ باکس میں یہ فیڈ بیک بھی دیجئے کہ آپ کو ہمارا یہ سلسلہ کیسا لگتا ہے، اس کو جاری رکھنا چاہیے یا کسی طرح کا کوئی بہترین مشورہ پیش کرنا چاہے تو آپ کمنٹ باکس کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ وہ درست پڑھنے والے بن جائیں اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی سربلندی کے لیے ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔